حد سے بڑھ کے ڈپریشن تک پہنچ رہی ہیں، اور ذہنی امراض کی جو میڈیسن ہے اس کا استعمال باقی امراض کی بنسبت زیادہ ہو رہا ہے۔ پریشانیوں کے جو اسباب ہوتے ہیں، حوادث ہیں، خلاف طبیعت باتوں کا پیش آنا ہے، من جانب اللہ کچھ حوادث پیش آ جاتے ہیں، بیماریاں پیش آ جاتی ہیں، موتیں آ جاتی ہیں، اور کبھی دوسرے انسانوں سے انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ یہ اسباب ایسے ہیں کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور جب تک یہ رہے گا دنیا میں اس وقت تک یہ چیزیں رہیں گی۔ جب تک دنیا سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک پریشانی کے جو اسباب ہے ان اسباب سے پیچھا نہیں چھوٹے گا، یہ ساتھ رہیں گے۔ یہ اس دنیا کے لوازم میں سے ہیں۔ جیسے دنیا میں آنے سے پہلے انسان 9 مہینے جس مقام پہ رہا ہے تو اس مقام میں 2 چیزیں تھیں، ایک تنگی تھی اور ایک اندھیرا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے یہ 2 چیزیں ختم نہیں ہو سکتی تھی، نہ وہاں کی تنگی ختم ہو سکتی تھی نہ اندھیرا ختم ہو سکتا تھا۔ ان کے ختم ہونے کا طریقہ دنیا میں آنا ہی تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جب دنیا میں آ گئے تو وہ تنگی بھی ختم ہو گئی، وہ اندھیرے بھی ختم ہو گئے۔ ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے، فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں وہاں۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر جب آئے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم دونوں کا نمونہ بنایا ہے۔ اس کے اندر آسائشیں بھی ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، حوادث بھی ہیں، خلاف طبیعت باتیں بھی پیش آتی ہیں، وہ آتی رہیں گی، ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں البتہ ان کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو حوادث اور چیز ہوتے ہیں، پریشانی اور چیز ہوتی ہے۔ پریشانی کا ایک درجہ تو طبعی ہوتا ہے، طبعی طور پہ ان حالات کا انسان پہ اثر پڑتا ہے۔ خلاف طبیعت جو بات پیش آتی ہے اس کا اثر تو انسان پہ پڑتا ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اس پہ کم پڑتا ہے، جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اس پہ زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن ہر انسان پہ پڑتا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ نکل جائے، پریشانی زیادہ بڑھ جائے تو یہ ان حوادث کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کی وجہ سے ہے۔ اندر سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعلمون، تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے میرا مولا جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ گھر میں وفات ہو گئی، موت آ گئی تو ایسے پریشان ہیں جیسے کہ ساری مصیبتیں جمع ہو کے یہاں پر آ گئی ہوں۔ موت میں صدمے کی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے جدائی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غم کا اظہار فرمایا۔ اور غم کس بات کا؟ فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمزدہ ہیں۔ غمزدہ تو تھے اور وجہ بھی تھی، تو یہ تو غم کی بات ہوتی ہے، باقی خیر کی باتیں بہت ساری ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کا والد جو ہے وہ 80 برس کی عمر میں فوت ہوا ہے، اور اس آدمی کی عمر 50 سال ہے، تو والد کی وفات صدمے کا ذریعہ یقیناً ہے، یقیناً صدمے کا ذریعہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اسی صدمے سے اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ اس کو لے کے بیٹھ جائے روتا ہی رہے، نہیں بھائی، اس میں اللہ کے شکر کا بھی پہلو بہت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، جانے والے کے لیے بھی یقیناً خیر ہے، میرے لیے بھی یقیناً خیر ہے۔
اور کتنے لوگ ہیں وہ دنیا میں بعد میں آتے ہیں، ان کے باپ پہلے جا چکا ہوتا ہے، ہم اس میں نہیں شامل ہوئے، ہمیں باپ کا سایہ ملا، اس نے ہمیں تعلیم دی، اس نے ہماری شادی کی، پھر اس نے آگے ہمارے ہونے والے بچوں کو بھی سنبھالا، اس کے بعد دنیا سے گئے۔ تو کیا یہ اتنا کچھ مل گیا ہے، یہ اللہ کا نعمت نہیں؟ تو والد اس سے پہلے بھی جا سکتا تھا، آج فوت ہوا ہے تو ایک سال پہلے بھی فوت ہو سکتا تھا۔ تو گزشتہ جو ایک سال میں ہم نے ان کا سایہ ہمیں ملا رہا ہے، کیا یہ اللہ کا انعام نہیں؟ یقیناً اللہ کا انعام ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ تعلق مع اللہ، بہت سے لوگ جو ہیں مصیبتوں و مشکلات میں وظائف بہت پڑھ لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وظائف سے بھی زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے اپنے باطن کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، تعلق مع اللہ پیدا کرنا، تجویز، خودرائی اور خدا بننے کی کوشش کہ میری مرضی چلے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان چیزوں سے بچے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، ان انعامات کو سوچ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے محترم تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرمان لگے کہ ایسا ہوا کہ اپنے والد صاحب کا واقعہ سناتے تھے کہ گھر میں ان کا اپنا تھا یا ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ پیش آیا کہ کہیں سے کوئی پتھر آ کے لگا یہاں پر آنکھ کے اوپر یہاں، اور خون بہنے لگا۔ جب خون بہتا ہوتا تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ زخم کہاں پر ہے، تو شبہ تھا کہ شاید آنکھ متاثر ہوئی ہے۔ تو پیغام، مفتی صاحب گھر میں نہیں تھے تو پیغام بھیجا گیا جلدی جلدی آئے، اور دیکھا، اور اچھی طرح سے غور کر کے دیکھا تو فرمانے لگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آنکھ بچ گئی ہے، الحمدللہ آنکھ بچ گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے شکر۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا اپنا یہ ہوا تھا کہ کہیں گاڑی میں سفر کر رہے تھے، شیشہ کھلا ہوا تھا، تو دوسری گاڑی کے ٹائر سے کوئی پتھر نکلا، وہ ان کی آنکھ میں آ کے لگ گیا۔ وہ آنکھ کا جو پچھلا پردہ ہوتا ہے جس سے نظر آتا ہے، تو وہ گر گیا۔ اب وہ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس اگر پہنچ جائیں تو آپریشن کر کے، سب ڈاکٹر سرجن تو نہیں کرتے لیکن بعض سرجن ایک آپریشن کرتے ہیں تو بحالی بھی ہو جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن بحالی ہو گئی، جلدی پہنچ گیا سرجن کے پاس تو میرے بحالی ہو گئی۔ تو وہ دیر سے ذرا پہنچے، آپریشن تو ہو گیا لیکن پھر بھی نظر کی بحالی نہیں ہوئی، تھوڑا بہت فرق پڑا ہوگا لیکن زیادہ بحالی نہیں ہوئی۔ تو میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا، حضرت کی نماز سے فارغ ہوئے تھے تو جامعہ اشرفیہ کے صحن میں بیٹھے تھے، تو میں حضرت سے ملا، اور چونکہ آنکھ کی تکلیف کو ابھی قریب کے عرصے میں تکلیف ہوئی تھی تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، تو آنکھ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نظر تو نہیں آتا اس آنکھ سے، لیکن یہ ہے کہ یہ آنکھ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اس کی وجہ سے یہ عیب چہرے پہ پیدا نہیں ہوا میرے، ورنہ اگر آنکھ ہی اندر سے نکل جاتی تو عیب پیدا ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھ نکلی ہوئی ہے اور اس کی جگہ انہوں نے پتھر کی آنکھ ڈالی ہوئی ہے، مصنوعی آنکھ ڈالی ہوئی ہے، اور میری آنکھ تو جو ہے وہ اصلی ہے، اور وہ حرکت بھی کرتی ہے، ہلتی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے محسوس بھی کسی نظر ہوتے ہوئے عیب محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے لیکن وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شکر کی وجہ سے ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی،
وہ زمانہ ایسا تھا کہ شوگر کا علاج بھی اتنا زیادہ مؤثر نہیں تھا جتنا آج کے دور میں، اور گھٹنے کے اوپر سے کٹی تھی. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب والد صاحب اس زمانے میں خیال المدارس میں پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت وہاں تشریف لائے، اور چونکہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے اور ٹانگ کٹنے کی وجہ سے، تو لوگ دوڑتے تھے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ میں حضرت کی ویل چیئر چلاؤں، یہ حضرت کی ویل چیئر کو ہاتھ لگاؤں، اتنی کوشش. تو یہ منظر دیکھ کے نا کئی لوگ ویل چیئر چلانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے ایک ٹانگ لی اور اتنی ٹانگیں دے دی. اس کو کہتے ہیں شکر. شکر ہم شکر نہیں بجا لاتے. اور ایک تو یہ ہے تعلق مع اللہ پیدا کرنا چاہیے، اور تعلق مع اللہ میں یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، بندہ بننا، اور اپنی تجویز چھوڑ دینا، اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، شکر کرنا، یہ تو باطنی چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو آدھی ظاہر ہے آدھی باطن ہے، وہ باطنی بھی ہے ظاہری بھی ہے، وہ ہے دعا. دعا سے بھی انسان کو تسلی ملتی ہے. اور یہ جتنی بھی باطنی چیزیں ہیں، رضا بالقضاء اور تجویز کو چھوڑنا، شکر کا راستہ اختیار کرنا، دعائیں مانگنا، یہ اس آدمی کو ملتا ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا. جتنی اللہ کی یاد زیادہ ہوگی اتنی یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر زیادہ پیدا ہوں گی. اور ایک پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غصہ ہوتا ہے، اور دوسرے کی طرف سے جو ناگواری پیش آتی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، اور دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے جو ہے نا وہ میری مرضی کے تابع ہو جائے. وہ دنیا آپ کی مرضی کے تابع کیوں ہو جائے گی؟ وہ آپ کے غلام ہے کیا؟ ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کریں گے تو وہ بھی پریشان ہوگا، آپ بھی پریشان ہوں گے. اولاد بھی ہے تو فرما بردار اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے چلائیں کہ وہ اپنی مرضیات ختم کر کے آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی کی آزادی نہیں چھیننی چاہیے. اس کی جو رائے ہے اپنی، ایک ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور ایک رجحان ہوتا ہے، اس کو آپ رد کر دیں اور اپنی بات کو اس پہ مسلط کریں تو یہ تو والدین کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. تو جب یہ کام ہوگا آزادی ہوگی. اب یہ ساس بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساس جو ہے وہ اپنی مرضی چلاتی ہے اور بہو کی مرضی کو چھینتی ہے، اور آزادی چھیننا یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو جب ساس اپنی بہو کے ساتھ سب سے زیادہ بڑی تکلیف دے گی اس کو، کیونکہ آزادی چھیننا سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اتنی بڑی تکلیف دے گی تو اس کا رد عمل تو آئے گا. تو رد عمل کیا ہوگا؟ وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان، وہ بھی پریشان ہو گئے. اب لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، ماں بیٹی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، شادی سے پہلے بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ ماں اور بیٹی کی لڑائی نہیں ہوتی. لیکن اگر شادی کے بعد بھی بیٹی ماں کے ساتھ ہی رہتی ہے، بس اوقات صورتحال ایسی پیش آ جاتی ہے کہ داماد کو وہاں رہنا پڑتا ہے، اکیلی خاتون ہوتی ہے، اس کا کوئی ہوتا کوئی نہیں ہے، تو لڑکے کا والد بھی کہا جاتا ہے تو اپنی ساس کے ساتھ رہ لو. تو وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہر روز لڑائی ہونا، وہاں بھی لڑائی ہوتی ہے. ساس بہو کی لڑائی سے بھی زیادہ سخت لڑائی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں جیسے اپنی بیٹی پہ پہلے حکم چلاتی تھی آج بھی ویسے ہی چلا رہی ہے. پہلے وہ بیٹی تھی، وہ ماں کا گھر کو ماں کا گھر سمجھتی تھی،
اور سمجھتی تھی کہ میں ماں کے تابع ہوں، اس لیے اس کو غصہ نہیں ہوتا تھا۔ اب شادی ہو گئی ہے، اس کا گھر اپنا بن گیا ہے، اب وہ اپنا گھر چلانے میں آزاد ہے، اب آ کے وہ جو مداخلت کر رہی ہے تو وہ مداخلت جو ہے وہ اس کی آزادی کو سلب کر رہا ہے۔ اس لیے اب بیٹی کو ماں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اس کا جو رد عمل ہے وہ بجا ہے۔ بجا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جیسے کرتی ہے کرنے دو، اس کا گھر ہے، وہ کرنے دو اس پر۔ اچھا یہ جو پھر ہوتی ہیں مائیں، ایک تو خود لڑ لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتی ہیں، جب بیٹا آتا نا تو اس کو سناتی ہیں باتیں۔ تو اگر وہ ان باتوں کے ذریعے سے خاوند بیوی میں بودھ پیدا ہو گیا، دوری پیدا ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت پہ لعنت فرمائی ہے۔ جو خاوند بیوی میں دوری پیدا کرے، تو یہ ماں جو ہے وہ کام کرتی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو ایک تعلق مع اللہ کی کمی ہوتی ہے، دوسری ہمارا غصہ، اور دوسروں کو پہ مسلط ہونا، اور دوسروں سے توقعات رکھنا، اور توقع نہ پوری ہونے پہ غصہ کرنا، اور یہ توقع رکھنا کہ ان کی طرف سے مجھے ناگواری نہیں پہنچے گی۔ یہ توقعات جو ہے یہ انسان کو پریشان کرتی ہیں، تو اس لیے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔